الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام انسانوں کی پریشانیوں کو رفع دفع فرمائے. ہمارے دوست جہاں کہیں ہیں، اس ملک میں ہیں یا اس ملک سے باہر دنیا کی کسی کونے میں ہیں، اللہ جل شانہ سب کو، سب کے بچوں کو، سب کے والدین کو کرونا سمیت ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور معمور فرمائے. قرآن مجید نے جس طرح نماز پڑھنے کی رہنمائی فرمائی ہے، حکم دیا ہے، روزہ، حج، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اسی طرح دینی احکامات میں ایک بہت بڑا حکم انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کی بھی رہنمائی فرمائی، طریقہ بتا دیا ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے، اور اس خرچ کرنے پر کتنا اجر ملے گا، نہ خرچ کرنے والوں کو کیا سزا ہوگی. یہ قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی. کیسے خرچ کرنا ہے؟ قرآن نے 2 طریقوں سے رہنمائی فرمائی. 2 طریقے قرآن نے بتا دیے. ان تبدوہا و ان تخفوہا. آپ تشہیر کے ساتھ بھی خرچ کر سکتے ہیں اعلانیہ طور پر، و ان تخفوہا، اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ اپنے مال کی تشہیر کر کے بھی خرچ کر سکتے ہیں، ترغیب کے لیے. میڈیا پہ آپ ڈال سکتے ہیں کہ آج میں نے 5000 بندوں میں راشن تقسیم کر دیا، نقد پیسے دینے ہیں. اس تشہیر پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. ہمیں خواہ لوگوں کی نیتوں پر شبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ امید رکھے، حسن ظن رکھے کہ جتنے خرچ کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دے دی ہے خرچ کرنے کی، ان کی نیتیں بھی ٹھیک ہوں گی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں طریقے قرآنی ہیں کہ آپ تشہیر کے ساتھ خرچ کریں یا پوشیدہ طور پر خرچ کریں. اگر آپ تشہیر کے ساتھ خرچ کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ میری تشہیر سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، یہ بھی دعوت کی ایک قسم ہے. دعوت صرف یہ نہیں جو آپ زبان سے دیتے ہیں، سب سے مؤثر ترین دعوت عملی دعوت ہے. اگر آپ ترغیب کے لیے تشہیر کرتے ہیں کہ دوسروں لوگوں کو ترغیب ہوگی، ان کے دل میں خرچ کرنے کے جذبات آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور ان جذبات کے نتیجے میں جو لوگ خرچ کریں گے تو آپ کو آپ نے خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، نیک نامی ملے گی. اور آپ کے ترغیب کی وجہ سے جو دوسرے لوگ خرچ کریں گے، ان کے خرچ کرنے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، دونوں اجر آپ کو ملے گا. اور اگر آپ خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے. دونوں طریقے قرآن مجید میں بتا دیے. البتہ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے، لیکن جو میرے ذہن میں طریقہ آیا ہے میں وہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اپنے مال کی تشہیر کریں، خوب تشہیر کریں کہ میں نے، اور اس کے تصویریں بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیں، دوسری جگہوں پر اس کی تشہیر کریں. اس حد تک تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس کو دینا ہے اس کو خفیہ رکھیں. جس بندے کو دینا ہے اس کی تصویریں نہ لگائیں. اس سے دونوں مقاصد حاصل ہو جائیں گے. آپ کی تشہیر بھی ہو جائے گی، دنیا میں نیک نامی بھی ہو جائے گی، اور غریب کی عزت نفس بھی محفوظ ہوگی، اور دور اجر کے آپ حقدار بھی بن جائیں گے. تو اللہ جل شانہ نے طریقہ بتا دیا کہ آپ اعلانیہ طور پر بھی تشہیر کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں، اور تخفیف کے ساتھ پوشیدہ طور پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں.
تو اللہ جل شانہ نے جہاں طریقہ بتا دیا کیسے خرچ کرنا ہے، وہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ خرچ کرنے والوں کی فضیلتیں کیا ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ ایک آدمی کی نشاندہی نہیں کر سکتے ہیں روئے زمین پر کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کے لیے، مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال اٹھایا ہو اور وہ کبھی فقیر بنا ہو، محتاج بنا ہو۔ ایسے تو بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے غلط طریقے سے اپنے مال اٹھایا، فقیر بن گئے، محتاج بن گئے۔ لیکن ایک آدمی روئے زمین پر آپ نہیں بتا سکیں گے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مخلوق پہ اپنا مال اٹھایا ہو، مخلوق کی اچھائی کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہوا ہو یا فقیر بنا ہو، ایک آدمی بھی دنیا میں نہیں۔ یہ آقا صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں اور اس کا مال کم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خوب لٹائے، خرچ کرے۔ اس خرچ کرنے سے نیک نامی بھی ہوگی دنیا میں، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، غریب کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور جب غریب کا قرب حاصل ہوگا، ان کی ہمدردیاں حاصل ہوگی، ان کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کی ہمدردیاں حاصل کریں گے تو مظلوم کی دعاؤں میں، غریب کی دعاؤں میں آپ خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس مال کو فضل بنا دیں، اس کو فتنہ نہ بنائیں۔ یہ دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہے، لوگوں کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا قریب ہوتا ہے، قریب من اللہ و قریب من الناس۔ وہ اللہ کا بھی قریب ہوتا ہے، ان کو اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے، اللہ کا پیار اس کو مل جاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ کوئی اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کا پیار اس کو مل جاتا ہے، لوگوں کا قرب مل جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بعید من اللہ و بعید من الناس، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی ہمدردی اس کے ساتھ، نہ لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ، نہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ، نہ لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ، لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بندے کے زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، راحتیں نکل جاتی ہیں، برکتیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب لوگوں کی دعائیں ہو، اللہ کا قرب ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، تو بندے کے زندگی میں سکون آ جاتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ جل شانہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب الیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس پر قارون کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، سانپ بن کر، خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے اس کے چہرے کو داغیں گے اور جسم کے باقی حصے کو داغیں گے۔ یہ سزا ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہے، بے سکونی ہے، اور قیامت مرنے کے بعد بھی سزا ہے۔ قارون کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس مال کو اللہ کا فضل بناؤ۔ قرآن مجید نے مال کو فتنہ بھی کہا ہے اور فضل بھی کہا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اس کو اپنے لیے فضل بناؤ۔ تو قارون کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس مال کو اپنے لیے فضل بناؤ، اور جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے
تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تجھے خزانوں سے نوازا ہے، تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو قارون نے کیا جواب دیا؟ قارون نے کہا نہیں، یہ میرا مال ہے، انما یؤتیہ علی علم عندی، یہ میرا مال ہے، میں نے اپنے علم سے اس کو کمایا ہے، اپنی طاقت سے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو دمسا دی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نظریہ قارون کا ہے کہ میرا سب کچھ ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مزدور محنت نہیں کرتے صبح سے شام تک، ان کے پاس کیا ہے؟ علم سے کچھ کوئی نہیں کما سکتا، بہت سارے علم اور ڈگریوں والے یوں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ کا دیا ہوا سمجھ کے اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ قارون کا نظریہ ہے، یہ قارون کا نظریہ ہے۔ اس لیے قارون کے نظریے پہ جانے سے ہم باز رہے، اور اس مال کو اپنے لیے فتنہ نہیں، قارون کا خزانہ نہیں، بلکہ اللہ کا فضل بنائے۔ اور جب ہم اس کو اللہ کا فضل بنائیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، تو ہم اس مال کو، اس دولت کو، اللہ کے اس دیے ہوئے کو اللہ کا مال سمجھ کے اللہ کی مخلوق پر لوٹائیں۔ اور بالخصوص ایسے وقت میں کہ جب اللہ کی مخلوق اضطراری حالت میں ہو، مشکل حالت میں ہو، تو ایسے وقت میں زیادہ حق بن جاتا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کی ذمہ داریاں ایسی اضطراری حالت میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کا مال ہر گھر پہنچ جائے، مستحقین کو پہنچ جائے، سفید پوشوں کو پہنچ جائے، اور ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے جو مانگنے کے لیے کبھی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔ وہ کبھی آپ کو فون نہیں کریں گے، وہ کبھی کسی جگہ لائن پہ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ اپنی حاجت کبھی بھی کسی کو سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ ایسے گھروں تک بھی آپ کا مال پہنچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل الحرمین، تمام احباب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیوز شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔